نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے ٹائٹل کے اندر ایک حدیث کے الفاظ دیکھے کہ حجاز کی سرزمین سے ایسی آگ اٹھے گی کہ جس کی وجہ سے ملک شام کے اندر اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ تو آپ کے سامنے میں حدیث پڑھتا ہوں جس کو امام مسلم اور امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتی تخرج نار من ارض حجاز، یہاں تک کہ ارض حجاز سے ایک آگ نکلے اور تضیء اعناق الابل ببصرہ، اور جس کی وجہ سے بصرہ شہر کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں۔ تو ناظرین، اس حدیث کی تشریح کے طرف آتے ہیں، اور دنیا کے اندر ہونے والے واقعات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف فرما دیا تھا کہ دنیا کے اندر ایسے واقعات ہوں گے، قرب قیامت سے پہلے کیا کیا حالات واقعات ہوں گے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف فرما دیا تھا۔ اور اسی طرح یہ واقعہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک حجاز سے ایک ایسی آگ نمودار ہو کہ جس کی وجہ سے بصرہ اور شام کے شہر بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں۔ تو اس حدیث کی تشریح اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کا جو مصداق ہے، وہ شارحین حدیث کے مطابق وہ لکھتے ہیں کہ جس کے اندر امام بخاری، امام مسلم، امام نووی، علامہ بدر الدین عینی اور اس طرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس حدیث کا جو مصداق ہے وہ 7ویں صدی ہجری کے وسط میں ایک مدینہ کے قریب آگ نمودار ہوئی، اور اس سے پہلے 3 دن شدید زلزلہ آیا، اور اس کے بعد پھر آگ نمودار ہوئی، اور ایسی روشن آگ تھی، اور اس کے اندر پھر بادل کسی کڑا گرج بھی تھی، اور ایسی روشنی اس آگ کے اندر تھی کہ جس کی وجہ سے مدینہ شہر بھی رات کو روشن نظر آتا تھا۔ رات ایسا تھا جیسے دن ہو، دن کے اندر جیسا آدمی آرام سے کام کر سکتا ہے، تو رات کے اندر ایسی روشنی تھی اس آگ کی وجہ سے کہ آدمی آرام سے کام کر سکتا تھا۔ اور اس روشنی جو ہے، وہ روشنی حدیث کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ بصرہ تک بھی پہنچتی تھی، شام تک اس کی روشنی پہنچتی تھی۔ تو شارحین حدیث کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مصداق جو ہے وہ 7ویں صدی ہجری جو ہے وسط میں، ہجری کے وسط میں یہ اس کا گزر چکا ہے، یعنی قیامت سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی فرمائی تھی، وہ پیشین گوئی پوری ہو چکی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہے آگ جو ہے وہ ایسی تھی کہ پہاڑوں کے اوپر جاتی تو پہاڑوں کے پتھروں کو پگھلا دیتی، ان کو ریزہ ریزہ کر دیتی تھی، لیکن جو درخت تھے درختوں کو یہ آگ نہیں جلاتی تھی۔ مدینہ کے قریب ہونے کی وجہ سے مدینہ کے اوپر روشنی تو آتی تھی، لیکن مدینہ کے اندر اس آگ کی وجہ سے جو ہے خوشگوار اور ٹھنڈی ہوا چلتی تھی، یعنی مدینہ جو ہے، مدینہ منورہ اس سے محفوظ رہا، اور مکہ المکرمہ اس آگ سے محفوظ رہا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ آگ جو ہے تقریباً یہ کہتے ہیں شارحین حدیث کہ جمادی الاخری سے شروع ہوئی اور رجب کے آخر تک یہ آگ رہی، یعنی تقریباً 2.25 مہینے تک یہ آگ مسلسل جلتی رہی۔ اس کے بعد پھر یہ آگ ختم ہو گئی، اور اس آگ کی طرف حدیث کے اندر اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ حجاز سے ایک آگ اٹھے گی جو ملک یمن کہ شہر بصرہ کے اونٹوں کے گردنوں کو روشن کر دے گی۔ یہ جو واقعہ ہوگا قیامت سے پہلے ہوگا۔ اور شارحین حدیث نے 7ویں صدی ہجری کے جو وسط کے درمیان میں جو آگ مدینہ کے قریب نمودار ہوئی تھی، فرمایا کہ اس حدیث کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مصداق وہی واقعہ ہے۔